محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے اسرا اور معراج کے واقعے کو بیان کیا تھا۔ سامعین کرام، ابو طالب کی وفات کے بعد اور ہجرت سے قبل ہمیں معراج کے واقعے کے علاوہ جو نمایاں چیز نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نظر آتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت کو دوسرے قبائل کی طرف لے کر جانا تھا۔ اس سلسلے میں ہم آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طائف کے سفر کو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ آئندہ قسطوں میں ہم اسی سلسلے میں پیش آنے والے دیگر واقعات کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سامعین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ پہنچے تو کچھ ہی ہفتوں بعد حج کا موسم بھی شروع ہو گیا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے نیا حکم یہ تھا کہ اب وہ قریش پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے دیگر قبائل کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دے۔ اس حکم کو پورا کرنے کے واسطے حج ایک بہت اچھا موقع تھا، کیونکہ حج کے موقع پر سارے عرب سے قبائل مکہ میں جمع ہوا کرتے تھے اور اپنی خود ساختہ رسومات کے مطابق حج کو ادا کیا کرتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حج کے دنوں میں مینا کے میدان کی طرف نکل جاتے، جہاں عرب قبائل ٹھہرا کرتے تھے۔ اس کام میں ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے لیے آپ کے پاس اور آپ کے بھائی کے پاس حفاظت نہیں پاتا، تو کیا آپ مجھے کل بازار کی طرف لے چلیں گے تاکہ ہم قبائل کے ساتھ بیٹھیں؟ اس وقت عرب کا اجتماع تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہ ہیں بنو کندہ اور ان کے ہم نوا، یمن سے حج کے لیے آنے والوں میں یہ سب سے بہترین ہے، اور یہ بکر بن وائل کے خیمے ہیں، اور یہ بنی عامر بن سعصا کے خیمے ہیں، آپ جسے چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بنو کندہ کے قبیلے سے شروع کیا اور ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کئی قبائل کے پاس گئے۔ کچھ قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کا بہت ہی برا جواب دیا، اور کچھ نے آپ سے صاف صاف معاذرت کر لی، اور کچھ نے اپنی شرائط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو عامر بن سعصا بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف گئے اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور ان سے مدد اور نصرت بھی طلب کی، تو ان میں سے ایک شخص بحیرت بن فراس نے کہا، اگر یہ شخص میری مٹھی میں آ جائے تو میں اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کہا، آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی حکومت پر بیعت کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرما دے تو کیا آپ کے بعد حکومت ہمیں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمرانی اللہ جل جلالہ کی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اسے سونپ دیتا ہے۔ اس پر فراس نے کہا، کیا ہم آپ کے لیے عربوں کے تیروں سے اپنے سینے چھلنی کرا لیں اور پھر جب آپ کامیاب ہو جائیں تو حکمرانی ہمارے علاوہ کسی اور کو ملے؟ نہیں، ہمیں آپ کی حکمرانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مکالمہ اس مقصد کو ظاہر کر رہا ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں سے رابطہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط اور طاقتور قبیلے کی حمایت طلب کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام کی اتھارٹی اور حکمرانی سالم قائم کی جا سکے۔ یہ مکالمہ اس بات کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ عربوں کو بخوبی اس بات کا اندازہ تھا کہ ایسی اتھارٹی کے قیام کا نتیجہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں اس کے خلاف باقی عرب بھی سر اٹھا کر کھڑے ہو جاویں گے، اور مدد دینے والے تمام قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے عرب کے خلاف لڑنا ہی پڑے گا۔ اس قربانی کے بدلے بنو عامر رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بعد اپنے لیے حکومت اور سرداری کی ضمانت چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایسی نصرت چاہتے تھے جو اسلام کی خاطر ہو،
نہ کہ کسی مفاد کی خاطر۔ ایک اور قبیلہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ بنو شیبان تھا۔ اس میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ وہ اس قبیلے کے سردار مفروق سے ملے اور ابو بکر نے کہا، کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر پہنچی ہے؟ مفروق نے کہا، ہاں میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہی اللہ کے رسول ہیں۔ مفروق نے کہا، اے برادران قریش، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ کو وحدہ لا شریک مانو اور مجھے اس کا رسول مانو اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرو۔ اگر تمہیں اپنی فلاح اور بہتری کی فکر ہے تو حق اور ہدایت کو قبول کر لو اور باطل اور گمراہی سے توبہ کر لو اور دین کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مفروق نے کہا، آپ کس شے کی طرف بلاتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیتیں تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ یہ ہے، آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر نہ سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ کھلم کھلا ہو یا چھپی ہوئی چیز ہو، اور جس نفس کا خون اللہ جل جلالہ نے حرام کر دیا اسے ناحق قتل نہ کرو، اور تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنو شیبان کے سردار نے کہا، اللہ کی قسم یہ زمین والوں کا کلام نہیں ہے۔ اے برادران قریش، تم اور کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ یوں ہے، بے شک اللہ جل جلالہ تمہیں عدل اور احسان اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہر بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ مفروق نے کہا، واقعی آپ نے نہایت عمدہ اخلاق اور پسندیدہ کاموں کی طرف بلایا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا ایران کے بادشاہ کسرا کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ ہم عرب سے تو آپ کی حفاظت کر لیں گے مگر ایران سے ہرگز آپ کی حفاظت نہیں کر پاویں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس دین کے لیے صرف وہی کھڑے ہو سکتے ہیں جو ہر طرف سے اس کے دین کی حفاظت کر سکے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے بھی اٹھ کر واپس چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سے زیادہ قبائل کے پاس مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے گئے، لیکن ابھی تک آپ کو وہ چیز نہیں ملی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں سے چاہتے تھے، یعنی ایک قبیلہ جو پورے کا پورا اسلام کو قبول کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغام کو پورے عرب تک پھیلا سکے، اور اس راستے میں جو جنگیں پیش آویں اس پر وہ قبیلہ بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اس مشکل صورتحال میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کے لیے کیا راستہ نکالا، اسے ہم انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ضرور بیان کریں گے، تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔